تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی دے دیتا. اور اگر کوئی ایسا شخص وہاں سے گزرا جس کا بیٹھنے کا مقصد نہیں تھا، کسی اور مقصد سے جا رہا تھا اور وہ اس میں بیٹھ گیا اور آخر تک بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا. سبحان اللہ. تو یہ اتنا اونچا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں توفیق دی، اپنے دین کی فکر میں ہمیں قبول فرما. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور آسمان کو، ہر آسمان کو دوسرے آسمان سے اتنا چھوٹا بنایا کہ ایک بڑے سے گراؤنڈ میں بول رکھی ہو. پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بڑے سے گراؤنڈ میں بول رکھی ہو. اسی طرح دوسرا آسمان تیسرے. تو اسی طرح 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ 7ویں آسمان سے اتنا بڑا ہے جیسے کہ بڑے سے گراؤنڈ میں بول رکھی ہو. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی اور اس پر میرے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمانوں کے اندر چاند، ستارے، سورج، سیارے، طرح طرح کے سیارے بنائے اور زمین کو بنایا. پھر زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر سبزہ اگایا، انسان کے لیے سبزہ اگایا. زمین پانی کے اندر طرح طرح کی مخلوقات، آبی مخلوقات کو پیدا کیا، مچھلیوں کو پیدا کیا. خشکی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جانوروں کو بنایا، اور ہوا کے اندر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بنایا. اسی طرح جو ہے سبزہ اگایا، پھل اگایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اور درخت اگائے، درختوں پہ اللہ تعالیٰ نے پھل لگائے، طرح طرح کی سبزیاں اگائی اور ایسے پھل لگائے کہ ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے اور طرح طرح کے پہاڑ بنائے ہیں. کالے پہاڑ، سفید پہاڑ، پتھریلے پہاڑ، نمک کے پہاڑ، کوئلے کے پہاڑ. کوئلے کی تو کان ہوتی ہے نا. اسی طرح جنگل بنائے، جنگلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے درندے بنائے اور طرح طرح کے جانور، پرندے بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون نیک عمل کر کے آتا ہے اور ہم اس کو اجر بھی دیں گے. موئز بھائی، یہ ہم کام کیسے سیکھیں گے اور اس کے اوپر کیسے عمل کریں گے، اس بات کو بتا. ہاں بھائی، کام تو بہت اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تبلیغ کا راستہ ہمارے لیے کھولا ہے. تبلیغ ایک ایسا راستہ ہے نا، چمکتا ہوا راستہ ہے. اس میں جو شخص لگتا ہے نا تو اس سے دین نہیں بلکہ وہ شخص دین سے چمک جاتا ہے، کیونکہ دین تو ہے ہی چمکتا ہوا. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کی کامیابی کے لیے دین کو بھیجا دنیا میں. تو انسان کو جب بھیجا، انسان کے ساتھ اس کو کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو بھیجا. اس کے لیے صحابہ کی مثال، صحابہ نے اپنا جان، مال، وقت اس دین پہ لگایا، صحیح جگہ پہ لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین سے ایسا چمکایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے عرش پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ، انہو کے پاؤں کی آہٹ عرش پر سنتے تھے نا، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چلتے تھے حالانکہ، لیکن ان کے پاؤں کی جو آہٹ تھی وہ عرش تک محسوس ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی کہ علی، تمہارا جو گھر ہوگا جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. سبحان. ایسا چمکایا اللہ تعالیٰ نے، ایسا چمکایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ
کا غصہ جو ہوگا شدید غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو جب قیامت آئے گی، چنگھاڑ مارے گی، تو تمام انسان، تمام جن، جتنے بھی انبیاء ہوں گے، سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے. مطلب اللہ کے سامنے گر جائیں گے کہ یا اللہ بچا لے. انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے یا نفسی نفسی. بڑے بڑے نبی رسول لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں خود اپنی جان کے پیچھے، مطلب مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا کچھ بن جائے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر وہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہستی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے یا امتی امتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا غصہ، شدید غصہ ہوگا، اور بہت غصے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ، تمام انسان، تمام جن، فرشتے بھی سب ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کون بات کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر آگے کریں گے، ہاتھ پکڑ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان، حتیٰ کہ سوئی بھی نہیں چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگا دی. تو ایسے چمکتے انسان. تو بھائی تبلیغ ایسا راستہ ہے جس سے ہم اس کام کو سیکھ سکتے ہیں، اور اس کی اہمیت بھی ہمیں تبھی پتہ چلے گی جب ہم جان، مال اور وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے. قربانی مانگے. یہ دین کیا چاہتا ہے؟ قربانی چاہتا ہے. تو صحابہ نے قربانیاں دی. آج ہم 3 دن بھی نہیں دے سکتے. صحابہ نے ساری زندگی کے لیے اپنے گھر، مال، دولت، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے. اور ان کے بیوی بچے، بیویاں بیوہ ہونے کے بغیر، حالانکہ ان کے شوہر زندہ تھے، پھر بھی ایسے زندگی گزارتی تھیں جیسے کوئی بیوہ ہوتی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے مرد. صحابہ نے ایسی قربانیاں دی کہ اپنے ہاتھ کٹوائے، گردنیں کٹوائی، ظلم سہے کافروں کے. صحابہ کے سینے چیرے گئے، کلیجے چبائے گئے. صحابہ کی قربانی سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. تو آج یہ دین ہم تک صحابہ کی ان قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. اگر صحابہ نہ اس وقت قربانیاں نہ دیتے، اپنے مال جان دولت کی قربانیاں نہ دیتے، تو آج ہم کسی مندر، چرچ وغیرہ میں ہوتے. تو کتنی بڑی قربانی دی ہے صحابہ نے. معیز بھائی، یہ ہمارے اس کام کرنے کا مقصد اور اس کا فائدہ، آج کل ہمارا جو ہے مقصد صرف پیسہ کمانا، صرف پیسہ پیسہ پیسہ. یہ ہمارا پیسے سے ہٹ کے یقین ایمان پہ آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کلمہ یقینوں کی تبدیلی کا کلمہ ہے. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا یقین مال دولت، مخلوق، ہر قسم کی مخلوق سے ہٹ کر کس پہ آ جائے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر آ جائے. دیکھو، ہماری مقصد جو پیسہ بنا ہے نا، پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا معیز بھائی. دیکھو، پیسہ صرف ہماری ضرورت ہے. ہاں، صرف ضرورت ہے. دنیا کی مثال ایسے دیتے ہیں نا بزرگ، کہ دنیا اب کشتی میں ہو، ٹھیک ہے نا، پانی کشتی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، اب کشتی ہو، پانی کشتی کی ضرورت ہے، کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی. آپ کشتی ہو، آپ کو دنیا کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن اگر وہی کشتی اس میں سوراخ ہو جائے اور پانی سارا وہ چاہے نہیں یار پانی میرے پاس آ جائے، تو کیا ہوگا کشتی کے ساتھ؟ ڈوب جائے گی کشتی. ڈوب جائے گی. یہ مثال انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. بالکل. دنیا اگر ہمارے دل میں آ گئی نا، تو سمجھو ہم ڈوب گئے. دنیا ہماری ضرورت ہے اور آخرت ہمارا مقصد ہے. اور دنیا والے بھی اس شخص کو بیوقوف کہتے ہیں جو ضرورت کے لیے اپنے مقصد کو چھوڑ دیں. اس کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہے اسٹیشن پہ، کھانا کھا رہا ہے، ابھی اترا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ کھانا وانا کھا لیتے ہیں، یہ سامان کر لیتے ہیں. تو وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، چلو. تو اس کی ٹرین جو ہے 5 منٹ یا 10 منٹ کے ویٹ پہ رکی ہے.
تو وہ کھانا کھا رہا ہے بیٹھ کے مزے سے سکون سے کھانا کھا رہا ہے نا. تو ٹرین چل سٹارٹ ہو گئی. اس نے بولا خیر ہے ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے آہستہ آہستہ. تو ٹرین تیز ہو گئی. اس نے بولا خیر ہے کھانا تو کھا لوں میں پہلے, ٹرین کو پکڑ لیں گے. کھانا تو اب ٹرین نکل گئی, ٹرین اس کے ہاتھ لگے گی نہیں لگے گی. تو دنیا والے کیا کہیں گے یار کیسا پاگل بندہ ہے, کھانا تو آگے چل کے بھی کھا سکتا تھا, ساتھ بھی لے جا سکتا تھا ہاں, لیکن ٹرین تو اب اس کے ہاتھ آئے گی نہیں. ٹرین تو گئی نکل گئی بھائی, اب پتہ نہیں کب ملے گی اس کو ٹرین, بھٹکتا رہے گا. تو اگر وہی شخص کھانے کو پھینکتا چلو بھائی یا رکھ دیتا ادھر ہی, جب ٹرین کے پیچھے بھاگتا اور پکڑ لیتا, تو کون سا شخص عقل مند تھا؟ ٹرین جو پکڑ لیتا. تو ایسی مثال انسان کے ساتھ ہوگی. انسان چاہتے دنیا میں آیا ہوں خیر ہے زندگی بڑی لمبی ہے کر لیں گے, ابھی مال بٹیر لیں, تھوڑا پیسہ آ جائے, تھوڑا یہ گاڑی آئے, چلو یار تھوڑی بڑی آ جائے. انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. انسان ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں نا تو دوسری کی خواہش پہ شیطان ہے نا اس کے ساتھ, جو نفس ہے شیطان ہے, دو بڑے دشمن ہیں اس کے ساتھ, اس کو پھر ورغلاتے ہیں. شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ برباد ہو جائے نا, پھر اس کو ورغلاتے ہیں کہ یار یہ آ گیا اب یہ آ جائے, یہ آ جائے, تھوڑی عزت ہو جائے, تھوڑی اور ہو جائے. تو کرتے کرتے اس کی زندگی نکل جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیا لائے ہو میرے بندے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لائے ہو, کیا کیا تم نے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے مال جمع کیا, اس کے اوپر اور جمع کیا اور جمع. پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے مال, یا اللہ وہ میں دنیا میں چھوڑا, یا اللہ تو مجھے بھیج میں لے آؤں گا وہاں سے مال. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے کیا کیا, میں نے دنیا میں بھیجا. پھر یہی فرمائے گا یا اللہ میں نے مال جمع کیا اور مال جمع کیا, اس کو اور بڑھایا اور مال جمع کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں گیا, کدھر ہے تمہارا مال. وہ کیا میں دنیا میں چھوڑا ہے. پھر تیسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے, نہیں دے سکے گا نا, سارا مال تو دنیا میں تو سارا مال اس کا دنیا میں ہے, دنیا فانی ہے. تو اپنا مقصد تو وہ بھول گیا. وہ بولے گا یار میں نے تمہیں مال, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال جمع کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں مال جمع کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے لے جاؤ, یہ سوال کا تو جواب ہی نہیں دے رہا ہے, میں مال جمع کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا اس کو. تو یہ انسان کا مقصد جو ہے نا, یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے الحمدللہ. ابھی ہماری زندگی کا پتہ نہیں ہے ہمیں کب تک ہم زندہ رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب لقمہ جو ہے منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کہ میرا یہ لقمہ حلق سے نیچے جائے گا یا نہیں جائے گا. تو زندگی انسان کی صرف اتنی ہے, انسان کو اپنی زندگی پر اتنا ہی اختیار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کو اپنی زندگی پر اتنا اختیار ہے کہ ایک ٹانگ اٹھائے دوسری نہیں اٹھا سکتا, اس سے اٹھائے گا تو دڑم کر کے نیچے گرے گا. تو انسان کو اپنی زندگی پہ کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو پیسہ مقصد بنانا بہت, مقصد آخرت ہے, پیسہ ضرورت ہے. قارون کے پاس کتنا پیسہ تھا, اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. فرماتے ہیں کہ 70 اونٹ اس کی خزانے کی چابیاں لے کر جاتے تھے, لیکن اللہ کو راضی نہیں کیا, اللہ کی نہیں مانی, اللہ کے نبی کی نہیں سنی. کتنا پیسہ ہونے کے باوجود, کتنا مال ہونے کے باوجود, کتنی دولت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قارون کو ختم کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, زندگی دی ہے بنانے کے, آخرت بنانے کے لیے. تو یہ تبلیغ کا سنہری موقع ہے, اس میں ہم نکلیں گے, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے اور سیکھیں گے, اور سب سے افضل 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھیں. علماء فرماتے ہیں کہ 4 مہینے تو ہر مسلمان کے لگنے چاہیے. 4 مہینے میں انسان سیکھے اس کام کو اور پھر اپنے عمل میں لائے اور مقام پر رہ کے بھی اس کام کو کرے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنا, اسی میں کامیابی. اور یہ
دونوں جہانوں کی کامیابی. اور ہمارے زندگی میں کیسے آئی, اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں, سیکھیں اور پھر ساری دنیا تک پہنچائیں. انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے 4 ماہ لگاؤں گا انشاءاللہ جلد از جلد. انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ پڑھائی کے بعد لگاؤں 4 مہینے, اس کام کو سیکھیں تاکہ انشاءاللہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اس کام کو لے کے پوری دنیا میں پھریں, نبیوں والا کام ہے. باقی معیز بھائی آخری نصیحت کر دیں, 6 نمبر سنا دیں. یار 6 نمبر تو بہت لمبے ہو جائیں گے. 6 نمبر سے ڈیفائن نہیں کرنا, 6 نمبر ایسے ہی. ہاں بھائی, تبلیغ میں جو ہے نا 6 نمبر سیکھنے پڑتے ہیں, 6 نمبر پہ ساری بات ہوتی ہے. تو ابھی ماشاءاللہ ہمارا بیان بھی طے ہوا ہے مستورات میں. تو 6 نمبر یہ پہلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جو دوسرا ہے وہ نماز, اور تیسرا ہے علم اور ذکر, اور چوتھا اکرام مسلم ہے, 5واں اخلاص نیت ہے, اور چھٹا یہ دعوت تبلیغ. تو وقت بہت مختصر ہے, ہماری تعلیم شروع ہونے والی ہے, ٹھیک, تو اسی لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.